اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ARYQ ٹی وی نے ہر سال اور اپنی ابتدا سے یہ روایت ڈالی ہے کہ وہ اسلام کے ہیروز جنہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کے لیے بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اور یہ تو اس عظیم ترین ہستی کا ذکر ہے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام لوگوں میں، امت کے تمام افراد میں افضل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو افضل شخصیت ہے، خلیفہ اول ہے، ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں، سرکار علیہ السلام کے یار و غار کے جو ہیں ساتھی ہیں، سرکار علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، سرکار علیہ السلام کی طبیعت کے حوالے سے مزاج شناسی ہو، اگر دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزاج آشنائے رسول جنہیں کہا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں تمام لوگوں کا احسان کا بدلہ دے دیا، اور ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ رب کریم اپنی جناب سے عطا فرمائے گا۔ بہت آپ کے فضائل و مناقب میں احادیث ہے، بلکہ آپ کی صحابیت تو قرآن کریم سے ثابت ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جو الفاظ ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی اس سفر کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو ہے اس غار ثور کے معاملے کو اور اس سفر ہجرت کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، آپ کے کمپینین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا منزلت ہے، بلا شبہ ان کی شانیں وراء الورا ہیں۔ انہی کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ اور آج جب ہم پہنچے ہیں، ظاہر دیگر جو ہمارے احباب ہیں وہ ان پروگرام کو کر رہے تھے، شاہد مسرور صاحب، اور آج ظاہر اس مرحلے پر پہنچی ہے گفتگو کہ آپ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا، اچھا خلیفہ، یہ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کو یہ ایک اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے، یعنی کہ جنہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے یہ جو خلافت کا منصب سنبھالا، تو اس اعتبار سے آپ نے جو انیشیٹیوز لیے، آپ نے جو فیصلے کیے، آپ نے وہ کون سے فیصلے کیے؟ بہت زیادہ طویل عرصہ نہیں، 250 سال کا عرصہ جو ہے 2 سال اور چند ماہ کتب میں موجود ہے۔ اس مختصر عرصے میں ایسے آپ نے فیصلے کیے کہ جو بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی یونیورسٹی اور ہمارے مادر علمی کی ایک ایسی عظیم شخصیت ماشاءاللہ کہ جو دینی علوم کے حوالے سے، عصری علوم کے حوالے سے وقی مطالعہ رکھتے ہیں، اور آپ کے تلامذہ پاکستان اور پاکستان سے باہر علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما عہد حاضر کے وہ نوجوان باصلاحیت ثنا خان جن کی آواز میں اکثر و بیشتر آپ سولو ان کی نعتیں بھی دیکھتے ہیں، مختلف پروگرامز میں، مختلف محافل میں دیکھتے ہیں، بہت پسند کی جاتی ہیں۔ اردو، عربی اور فارسی کلام ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ محمد عزیر عزیزی بندگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عزیر، آپ ہی کی آواز میں کلام کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے،
دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، ہے سکندر ثنا خوان شاہ عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت سکندر لکھنوی کا لکھا ہوا نعتیہ کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے عزیر عزیزی۔ ناظرین محترم، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کے اس اہم پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسائل ظاہری کے بعد لوگوں میں ایک تشویش تھی، لوگوں میں ایک بے چینی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کو معاملہ معلوم ہی ہے کہ انتہائی جلالی کیفیت، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن جو ہے وہ سر سے اتار دوں گا، الگ کر دوں گا، یہ جلال کی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر خطبہ ارشاد فرمانا کسی بھی فرما روا کے لیے، کسی بھی حاکم کے لیے، یہ پہلی جو سپیچ ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے، چونکہ اس میں وہ تمام اغراض و مقاصد ہوتے ہیں کہ جو شامل ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتوں سے نوازا، بالکل بے شک، اور آپ کو ایسے خصائص اور ایسے امتیازات عطا فرمائے جو کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ ان خصائص میں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا تعین بھی ہے کہ جب ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہ ہوئی، اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر کیا اور ان کی شانوں کو بیان کیا۔ بے شک۔ تو حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہنے والے تھے، جب انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد امت کی امامت کا فریضہ سونپا گیا تو آپ کی صحبت کا جو فیضان تھا وہ امت کو نظر آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی وہ امت کو نظر آئی، اور بلا شبہ ایک عظیم الشان صدمہ پوری امت کو تھا۔ اور اس عظیم الشان صدمے کے وقت کوئی شخص اگر اپنے پورے ہوش و حواس میں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ امت کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت اگر رکھتا تھا، وہ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جس خوبصورت انداز میں آپ نے صحابہ کرام کو ایڈریس کیا اور دین کے ساتھ منسلک رکھا، اور آیت مبارکہ جو آپ نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا شاید یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم لوگوں کو یعنی بر وقت بر ملا بر محل آیت قرآنی کو پیش کرنا بطور استدلال اور صحابہ کو حضور کے مشن کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ سیدنا صدیق اکبر کا سب سے عظیم الشان کارنامہ ہے کہ اس مشن سے آگے پیچھے کسی کو نہیں ہونے دیا۔ اور پھر جو خطبہ خلافت آپ کا ہے، جو پہلا آپ نے خطبہ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کوئی بہتر نہیں ہوں، کوئی ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہوں، بلکہ یہ تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، سونپ دی گئی ہے۔
لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میری اطاعت اسی وقت کرنا جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں. اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف جاؤں تو پھر میری اطاعت کرنے کی تمہیں حاجت و ضرورت نہیں ہے. فرما اگر میں حسن سلوک کروں تو میرے ساتھ تم نے میری طاقت کو بڑھانا ہے, تم نے میرے مد مقابل آنے کے بجائے میرے دست و بازو بننے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح پھر ریاست کے اندر جو مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں, جو رعایا ہے, اس کو آپ نے اس طرح ایڈریس فرمایا کہ جو تمہارے درمیان ضعیف ہے, جو کمزور ہے, وہ میرے نزدیک قوی ہے, اور جو قوی ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے جب تک میں اس سے کمزور کا حق نہ لے لوں. میں کسی کا حق دبانے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا. اگر کوئی طاقتور ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں کسی کا حق دبا لے گا. ابو بکر صدیق کمزور کے ساتھ کھڑا, اس کا حق اس کو دلا کر رہے گا. پھر آپ نے رعایا کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے فرمایا کہ لوگوں, جب کوئی شخص بے حیائی کو اختیار کر لیتی ہے نا, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے عام بلا اور وبا کے اندر مبتلا فرما دیا کرتا ہے, عام مصیبتوں کے اندر مبتلا فرما دیا کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ بے حیائی سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. پھر عزت کس کی ہوگی, ترقی کس کو ملے گی, شان کس کی, قدر و منزلت کس کی ہوگی, تو فرمایا کہ اگر ہم جہاد کے ساتھ منسلک رہیں گے تو جو عزتوں کے تاج رسول اللہ کے زمانے میں ہم کو ملے وہ ہمیشہ ہمارے سر پر رہیں گے. اور اگر ہم نے جہاد کو ترک کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ذلت اور رسوائی ہم پر مسلط فرما دے گا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کا بڑا جامع خطبہ ہے. کہنے کو تو بہت مختصر خطبہ ہے, لیکن اس مختصر خطبے میں آپ نے اپنی جو حکومت کی, جو خلافت تھی, اس کے غراض و مقاصد بھی بیان فرما دیے, لوگوں کو اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی عطا فرما دیا, اور وہ جو مشن اور جو نہج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں تھی, اس کے ساتھ لوگوں کو دوبارہ سے منسلک اور مضبوط کر دیا. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمایا, اور یہی وہ نکات تھے. اور ظاہر ہے بظاہر بہت مختصر الفاظ ہیں, لیکن اس میں جامعیت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, اور آپ نے جن مقاصد کو بیان فرمایا اس میں سے ایک انتہائی اہم چیز ہے جس پر میں انشاءاللہ سوال پیش کروں گا. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین محترم, آپ کا خیر مقدم ہے, اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت, انتہائی عاجزی کے ساتھ, انتہائی ایک ایسی محبت کے ساتھ کہ جو امتی کو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے, جیسے کہ آپ نے ان کے مقاصد, ان کے خطبے کے اول خطبے کے حوالے سے, اس میں جہاد کا بھی ذکر تھا کہ اگر یہ اختیار کرتے رہو گے تو سر بلندی ہوگی. اب یہاں ہم آپ کے جو فیصلے ہیں اس میں سب سے انتہائی اہم فیصلہ جو نظر آ رہا ہے وہ جیش اسامہ کا ہے, لشکر اسامہ کا ہے کہ اس کو روانہ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا, آپ کے پیش نظر کیا چیز تھی, اور کیا نصیحتیں فرمائی آپ نے ان لوگوں کو؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے ARYQ TV قابل مبارکباد ہے کہ یہ اپنے محسنین کو کبھی نہیں بھولتا, واہ 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 واہ, اور تربیت کا تسلسل کے ساتھ اظہار بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے کہ ہم پیار کرنے والے ہیں خلفائے راشدین سے, اور محبت کرنے والے ہیں علماء حق سے, اور غلام ہیں ہم اولیاء کاملین کے. واہ واہ واہ. تو اب یہ سارے راستے اس جانب جاتے ہیں جہاں تربیت مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا ہو, اور پھر وہاں ابو بکر صدیق کا دل یہ کہے کہ میں تو کسی دلیل کے بغیر اپنے آقا و مولا کی معراج کو بھی مانتا ہوں, عشق کو بھی مانتا ہوں, غار کے ساتھ کو بھی مانتا ہوں, اور ہجرت مدینہ میں آنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو بظاہر جو رحلت کرتے ہیں تو ان کے غیاب و حضور کو بھی مانتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ان ذمہ داریوں کو کہ جو حضور نے دی تھی اس وقت کہ میں اس لشکر کو روانہ کر رہا ہوں جو اسامہ بن زید کا ہے, اور یہ جائے گا, اور کس کے خلاف جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے طاقتور حکمراں کہتے ہیں, جو آج کے دور میں اس کو یوں کہیے سوشل سائنسز کی زبان میں کہ جو بائی پولر سسٹم تھا دنیا کا, دو قطبی نظام تھا جس میں یونانی اور رومی اپنی طاقت کا لوہا منوا رہے تھے, اور کہیں بازنطینی اپنی طاقت کا لوہا منوا رہے تھے, کہیں فارس کے لوگ اپنے آپ کو منوا رہے تھے کسر و کسرا کی صورت میں. ایسی کے بیچ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رکھوالے, متوالے, حضور کے غلام ننگے پیروں سے جاتے ہیں, لیکن آسمانوں پر ان کے صدائیں سنی جاتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ طاقتور کون تھے؟ واہ واہ. یہ طاقت نسبت نے دی ہے حضور کی, اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب
اس معاملے میں آگے بڑھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، اب اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حکم نبوت کا دائمی ہوا کرتا ہے۔ تو پھر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب حضور نے فرمایا تو فتح اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ ایمان و عقیدہ یہ ابوبکر صدیق ہی کا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ وہی دیکھتے ہیں جو صدیق دیکھتا ہے، اور صدیق وہی دیکھتا ہے جو دوست دکھاتا ہے، کیونکہ صاحب کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے تو یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ تو حضور نے مالک بنا دیا اپنے بعد، اور اپنی زندگی کے اندر امامت دے کر بھی بتلا دیا کہ دیکھو نماز ہم نے پڑھی۔ تو اب جب حضرت اسامہ بن زید کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، یہ اور مختصر کر رہا ہوں، تو یہ جہاد کا وہ عمل تھا جس میں ایک جانب فتنہ ارتداد بھی ہے، مدعیان نبوت بھی ہیں، اور پھر معاشرتی اعتبار سے رومی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حضور کے وصال کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ مسلمان اب کمزور ہوئے، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان کے وفاق کو کمزور کر دیا جائے، ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ منافقین نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے اندر نبوت کے ذریعے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہونے کا فائدہ اٹھا کر میں بھی نبی بن جاؤں اور نبی بن کر نعوذ باللہ من ذالک وہ فائدہ اٹھا لوں، تو حضور نے تو فائدہ دیا ہے، اٹھایا کیا ہے؟ وہ تو دینے والے ہیں، لینے والے تھوڑی ہیں۔ یہ لینے والے تھے دنیا دار، اس لیے سجا اور مسلمہ وغیرہ سے برباد ہو ذلیل و خوار ہوئے، کیوں علامہ صاحب یہی بات ہے نا جو گفتگو ہے۔ اب یہ جو گئے ہیں، مختصر کر کے بات کر رہا ہوں، اور جانے کے بعد تو اب انہیں جو نصیحتیں کی ہیں ان میں دیکھیے نصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ نصیحت صحابی کو کر رہے ہیں، اور وہ صحابی جن کی تربیت حضور نے کی، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ میں اعادہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، درختوں کو جڑوں سے نہ اکھاڑنا، نہ کاٹنا، درختوں کو ہری کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، عورتوں بچوں کو کہیں کسی جگہ پر بھی اس طرح سے نہ کرنا کہ جس سے ان کی ذلت و رسوائی ہو، اور جو لوگ امن کی طرف جا رہے ہیں ان کو بدامنی کی طرف مت لے کر جانا، اور جو طاقت کا استعمال ہے یہ سمجھ کے مت کرنا کہ تمہارے پاس اختیار کلی ہے، اختیار کلی رب کے پاس ہے، لیکن زمین پر تمہیں جو تفویضی اختیارات دیے گئے ہیں ان کا استعمال اس طرح کرنا کہ فلاح عامہ ہو۔ بہت عمدہ۔ اور یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد کہا کہ اس میں کوئی خیانت نہ کرنا، من وان اس پر عمل کرنا، کیونکہ حضور نے تم کو اسی طرح کی نصیحت فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ حضور کی اس نصیحت کو سرکار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھا، اور ہر مقام پر نماز ہو تب بھی حضور ہے، جہاد ہو تب بھی حضور ہے، فیصلہ ہو تب بھی حضور ہے۔ قبلہ علامہ صاحب نے جو ابھی ابتدائیہ میں اپنے کلامی گفتگو میں جو بات کہی تھی کہ بحیثیت حکمراں کے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا، وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ احادیث کا نچوڑ تھا، بالکل تربیت مصطفیٰ تھی۔ اب یہ گئے رومیوں کو جس طریقے سے، اب میں جاؤں کہ مقام جرف میں جا کر حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق نے الوداع کہا، پھر اس کے بعد وہ گئے، پھر وہاں فتح کیسی ہوئی؟ 40 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا جہاد کا۔ 40 دن کے بعد سارے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوئے، فتح ہوئی، فتح مبین، اور اس کے بعد رومیوں کا جو حشر ہوا ہے وہ برباد ہوا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ برباد کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چراغ مصطفیٰ کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ارے یہ کیا بجھائیں گے؟ رب نے انہیں روشن رکھا ہوا ہے کتاب مبین کے ذریعے۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، واہ۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ حضور کے ذکر کو اپنے پھوکوں سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے نبی کے ذکر کو تمہاری طاقت کے سامنے ہیچ ہونے دیں؟ نہیں، ہم نے نبی کو حیات ظاہری حیات باطنی ہر اعتبار سے مطلع کر دیا تھا کہ اے نبی تمہارے غلام کوئی بھی جائے گا فتح لے کر آئے گا۔ ابوبکر صدیق کے دل پر یہ القاء تھا، اور جب یہ واپس آئے ہیں تو کس طریقے سے انہیں خوش آمدید کہا اسامہ بن زید کو، اور کتنا مال غنیمت، کیسے اسلامک اسٹیٹ کو فائنینشلی ایک استقامت نصیب ہوئی، یہ ایک الگ بہت عمدہ باب ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جانے والے بھی کوئی لالچ لے کر نہیں جا رہے تھے، آنے والے بھی کوئی لالچ لے کر نہیں آ رہے تھے کہ کوئی مال غنیمت وہاں پر اکٹھا کریں گے، یہ تو اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں پیش کر رہے تھے، اور اللہ نے انہیں قبول کیا۔ اور دعوت و عزیمت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جہاد اللہ کے نبی نے دیا اللہ کے حکم سے، اب جو اس سے منہ موڑے گا وہ رب کے وعدے سے منہ موڑے گا۔ لیکن کسی پر ظلم کرنا، یہ کہہ کر میں جہاد کر رہا ہوں، اختیار کلی اپنے ہاتھ میں لے لینا،
اس کی اجازت نہیں ہے دین میں. بالکل بہت اچھی بات. اور جس جذبہ جہاد اور جس جذبہ شہادت کے ساتھ یہ مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا ہر مارکے میں، تو اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں ایک تو وہ داعیان نبوت کے حوالے سے جو تھا، اس کا بھی ارتداد کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا، مانعین زکوٰۃ کا ایک بڑا معاملہ آ گیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے جناب. اب یہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ نظر آتے ہیں، خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے بہت زبردست فیصلہ فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ سے عرض کی نا کہ حضور علیہ السلام کی صحبت اور تربیت حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ جب استاد نہیں موجود ہوتا نا، تب طالب علم کی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں کیا سیکھا اور اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا، میں سیکھا، اور استاد کی تربیت کا اثر اس وقت نظر آتا ہے، اس کا عملی اظہار کیسے، عملی اظہار آتا ہے. تو جتنا صحبت کا فیض سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا اتنا کسی اور کو ملا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب خلافت کی بات آئی، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کی بات آئی، کہ رسول اللہ کے فوری بعد ظاہری طور پہ امت کو سنبھالنے کی جب بات آئی، تو پھر اسی کو سب نے آگے کیا ہے جس نے رسول اللہ کی صحبت کا فیض سب سے زیادہ اٹھایا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو خود اعتمادی ان کے فیصلوں میں نظر آتی ہے، اور جو بصیرت سیدنا صدیق اکبر کے فیصلوں میں نظر آتی ہے، وہ ہمیں اس گفتگو میں جہاں دیگر صحابہ کرام شش و پنج کا شکار ہیں، جیسے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر والی بات تھی، اس میں بھی اسی طرح مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں نے منع کر دی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بصیرت تھی، جو رسول اللہ سے سیکھا تھا، اس بصیرت کی روشنی میں جو آپ نے فیصلے فرمائے نا، اس کے نتائج آج تک امت کو مل رہے ہیں. وہ جو دور رس اس کے نتائج تھے، وہ جو ثمرات تھے، وہ صرف سیدنا صدیق اکبر ہی سمجھ پا رہے تھے، باقی کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا. یہ وجہ ہے کہ جب آپ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ لشکر کشی کی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ ان کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے تھے نا، آپ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا بھی حکم دیا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اور سنا وہ یہی ہے کہ جس طرح نماز دین کا رکن ہے، زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ کلمہ پڑھ لگے ہوں، نماز پڑھ رہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو دین کے رکن کا انکار ہے، ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ہم اس وقت تک ان سے لڑیں گے جب تک وہ واپس اپنے اس رویے پر نہ آ جائے جو رسول اللہ کے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے. اگر کوئی رسی بھی زکوٰۃ کے اندر دیا کرتا تھا تو میں اس سے وہ بھی لے کر رہوں گا، چونکہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یہ رسول اللہ کے طریق اور رسول اللہ کے دور سے جوڑنے والی خلافت ہے، اس سے دور کرنے والی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام جس کیفیت میں، جس نہج پر، جس عروج پر چھوڑ کے گئے تھے، ابو بکر صدیق کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس عروج کے ساتھ جوڑنا ہے، اس سے نیچے نہیں آنے دینا ہے. تو یہ جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ کا جو حکم تھا، اس کی سختی سی وجہ سے تھی کہ آج کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کل کو کوئی نماز کا انکار کر دے گا، پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد کوئی حج کا انکار کر دے گا. جس کا جیسا موڈ ہوگا وہ ویسا کرنا شروع کر دے گا. اس لیے آپ نے انتہائی سخت ترین فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو دین میں اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہ ہو، اور سب کو پتا چل جائے کہ ارکان اسلام جو رسول اللہ نے سکھائے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی پابندی اور ان سب کو ماننا ضروری ہے. کسی ایک کا بھی انکار اگر کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرما رہے کہ اس کے بعد جو ایک سوال آ رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے. عہد حاضر میں بھی اس کی بڑی گونج سنائی دیتی ہے، آنے والے وقتوں میں بھی مسلمانوں میں یہ بات ان کے ایمان کا حصہ رہے گی کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کس طرح اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب، اس عرصہ خلافت جو کہ بظاہر بہت مختصر ہے، کتنے بڑے بڑے فیصلے نظر آ رہے ہیں. اچھا، جب مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اس کی سرکوبی کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا سوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فیصلے، بلکہ
تمام تر فیصلے خالصتاً اسٹریٹجک پلاننگ کے تھے، جس کو حکمت عملی کہتے ہیں. اور آج جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لوگ ہیں جو حکمت عملی پر بات کرتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات پہ بات کرتے ہیں اور جنگی امور پہ بات کرتے ہیں، جیسے ایچ کار نے کتاب لکھی ہے اور وہ اس کی بنیاد یہ کہ جنگوں کی حکمت عملی. تو اس میں اگر آپ صدیق اکبر کی شخصیت کو آج کے دور میں دیکھیں، چونکہ آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں کہا تھا آج کا دور، تو آج کے دور میں صدیق اکبر نے جو بنیادی مبادیات رکھے جنگی اصولوں کے، وہ وہی تھے جو ہمیں باب السیر کتاب السیر میں حضور سے ملتے ہیں. کہ حضور نے اپنی سیرت طیبہ کے تحت کیسے ذمیوں سے، غیر مسلموں سے تعلقات کو رکھا. مختصراً یہ کہوں گا کہ خالد بن ولید، مسنا اور دیگر صحابہ کرام ہمیں بہت بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں جن کو آپ نے احکامات دیے. عراق میں کہیں نظر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، کہیں سیریا کی طرف نظر آتے ہیں، کہیں جزائر کی طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ بحرین تک کے جو لوگ، جو پٹی پوری ہے وہ وہاں تک نظر آ رہے ہیں مسلمان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں، اور یقینی بات صحیح ہے، کہ سب سے زیادہ رقیق القلب تھے، بے انتہا رقت میں، بے انتہا نرم. لیکن ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کوئی کہے کہ میں ہوں، نہیں کہے میرے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا نبی آبادی، میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا، اب نہ کوئی حسین ہے میرے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اور نہ کوئی نبی ایسا ہوگا، نہ کوئی رسول ایسا ہوگا. اور احکامات جو دیے ہیں وہ سارے احکامات وہ ہیں کہ جس میں اگر کہیں مسلمہ ہو، سجا ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، خود ساختہ نبی یا یہ یا وہ جو بنے ہوئے ہیں، ان کو واضح پیغام دیا. مانعین زکوٰۃ کا ہی نظر آتے ہیں، فتنہ ارتداد نظر آتا ہے. تو خضری بک جو بڑا مشہور لکھنے والا ہے جس کو بیگ کہتے ہیں، یہ مصر کا، وہ ایک جملہ لکھا اس نے. اور اس طرح تاریخ الخلفاء کے اندر بھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسی طریقے سے دیگر کتب میں ایک جملہ جو لکھا ہے خضری نے، وہ یہ لکھا کہ ابوبکر صدیق نے صرف نبوت کی پشت کو مضبوط نہیں کیا بلکہ نبوت کی مہر کو لگا کے بتلا دیا کہ کسی مسلمان کا دل غافل نہیں ہو سکتا حضور کی اس صفت سے کہ حضور اول بھی تھے اور آخر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کوئی کتنا ہی زور لگا لے، کوئی کتنا ہی زور لگا لے، کوئی ایسا شخص دکھا دے جو جعلی ہو یا اصلی اپنے آپ کو کہتا ہو، کہ جس کا سایہ دکھا دے مجھے کوئی ایک سائنسداں جو کہے میں نبی ہوں اور میرا سایہ نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ بھی بتلا دے کہ میں آسمانوں پر گیا اور واپس آ گیا، کوئی بتلا دے. اس کو تو اغیار نے بھی کہا، کوئی ایسا نبی بھی بتلا دے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی ہے نبی ہے. ارے بھائی، نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات سے ایسے متصف کر دیا کہ نبوت کے لیے آسمانوں پر یہ جملہ لکھ دیا ہے کہ تم جب جب چاند کو دیکھو گے سبحان اللہ تمہیں میرے نبی کا وہ معجزہ نظر آئے گا. کیا بات، جس کو شق القمر کہتے ہیں. کہا جاتا تو حضور نے خود نہیں دکھلایا بلکہ اللہ نے یہ بتلا دیا کہ میرے محمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اور میرے محمد کے بعد کوئی محبوب نہیں ہے، اور میرے محمد کے بعد اب کوئی زمین و آسمان کا نور نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، اور تمام باتیں اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس پر قرآن نے مہر لگا دی، مہر ثبت کر دی. کیا فرمائیے گا آپ نے جو گورنرز کو تقرری فرمائی، ان کے حوالے سے کن چیزوں کو کن اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے لیے احکامات فرمائے؟ میں چاہتا ہوں چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، اس میں آپ کے ان کلمات کو شامل کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت جب سنبھالا تو اس کے بعد عمال کی تقرری میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے مد نظر رکھی وہ یہ کہ جنہیں رسول اللہ نے کوئی منصب عطا فرمایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس منصب سے معزول نہیں کیا بلکہ یہ پسند کیا کہ سرکار نے کسی کو منصب دیا تو میرے عہد خلافت میں وہی منصب پر فائز رہیں. اچھا، پھر کہیں نئے عامل کی تقرری کی بات آئی تو آپ نے سابق الاسلام صحابہ کرام جو اولین اسلام لانے والے، چونکہ حضور کی صحبت ان کو زیادہ ملی، آپ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی.
تیسرا آپ نے کبھی بھی اقربا پروری نہیں دکھائی کہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو عہدہ دیا جائے، بلکہ جس میں صلاحیت ہوا کرتی تھی آپ اسے عہدہ عطا فرمایا کرتے تھے، اور جن کو عہدہ دیا کرتے تھے ان کو بھی فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوت و جلوت دونوں میں اللہ سے ڈرنا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، راستے کھول دے گا، اور کبھی بھی اقربا پروری نہیں کرنا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی علاقے کے لیے کوئی عامل مقرر کیا کرتے تھے، وہاں کے باشندوں کی رائے کا بھی احترام کیا کرتے تھے کہ وہ کس شخصیت کو پسند کرتے ہیں، چونکہ مسلط نہیں کرنا بلکہ دین پہ عمل کروانا ہے۔ پھر آپ کے زمانے میں الگ الگ شعبہ جات قائم نہیں تھے اس وقت نظام حکومت کے، تو آپ کا جو عامل ہوا کرتا تھا وہ ایک طرف ایک ہی کیفیت میں عامل بھی ہے، وہی قاضی القضات بھی ہے، وہی فوج کا اعلیٰ افسر بھی ہے، وہی عوامی فلاح و بہبود کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ تمام مناصب اور تمام ذمہ داریاں جو ریاست کی طرف سے عوام کے لیے ہونی چاہیے تھیں، وہ عامل ساری کی ساری ذمہ داریاں نبھایا کرتا تھا۔ تو آپ اسے خاص طور پر یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی میں ہماری بھلائی، اسی میں کامیابی، اسی میں ہماری عزت ہے۔ چند جملے سر میں چاہتا ہوں آپ کے عہد خلافت میں جو فتوحات ہیں اس پر۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عہد خلافت میں جو فتوحات ہیں اور سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، وہ جو پیغامات ہیں، بنیادی پیغام جو دین اسلام کا ہے، یہ سارے علاقے جن کا بھی ہم گفتگو کرتے رہے سارے، اصل میں ان سارے مقامات تک وفود کو بھیجنا یا جیوش کو بھیجنا، اس کا بنیادی مقصد یہ فتح کرنا نہیں تھا علاقہ، بلکہ پیغام اسلام کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اسی لیے نصیحت میں یہ بات ہے کہ دیکھو جو لوگ اس طرف راغب ہیں انہیں مؤثر طور پر دین کی طرف راغب ہونے کی تربیت دو، اور انہیں یہ بتلاؤ کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دلوں کو مسخر کر کے اللہ کی جانب راغب کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ بنیاد جو تھی، تو یہ جو اورینٹلسٹ ہیں وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ شاید زمینوں کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، زمینوں کو فتح نہیں کیا۔ اسی لیے یہ جو عہد روما نظر آتا ہے، یا یہ جو دوسری طاقتیں جن کے اندر بازنطینی بھی نظر آتے ہیں، جس میں یورپ کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، اور یہ مختلف علاقوں سے تجارتوں کی بنیادوں پر عرب کے علاقوں میں جا کر آباد بھی ہو گئے، اور ان کی نسلیں بھی آباد تھیں۔ تو وہ جو عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کے لوگ تھے جو بحرینی علاقے کے اندر تھے، دوسرے علاقوں میں تھے، عراق کے جو اوپری علاقوں میں تھے، یہ وہ سارے لوگ تھے جو مختلف علاقوں سے جا کر آباد ہوئے تھے۔ اور ان کو جب صرف ایک جملہ کہہ کر بات پوری کروں گا، انہیں جب یہ پیغام پہنچا تو یہ صرف یہ پیغام نہیں تھا کہ لوگوں نے تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں اور ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے، برچیاں اور گھوڑوں پہ سوار ہیں، یہ جو تصور ہے نا، یہ نہیں ہے، بلکہ انہیں پہلے پیغام دیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں، اسی لیے کہا گیا تھا کہ انہیں پیغام دو، اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو پھر جنگ کرو، ورنہ اگر وہ اطاعت کی طرف چلے جائے تو پھر انہیں اطاعت کی طرف لے آؤ۔ اور یہ ساری نصیحتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتج ہوئیں اس بڑی کامیابی پر جس کو قرآن کریم نے کہا فقط فاز فوزا عظیما۔ کیا بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ عزیر عزیزی آپ سے آخر میں منقبت سنیں گے درشان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو فاضل میاں میسوری صاحب ہیں، بہت اچھے شاعر، ان کا دو شعر پیش کر دوں میں۔ یہ عقیدہ ہے اپنا بالتحقیق، یہ عقیدہ ہے اپنا بالتحقیق بعد نبیوں کے محترم صدیق، ان کو اتقا کہا ہے قرآن نے اور فرمایا مصطفیٰ نے عتیق، جو پس مرگ بھی جدا نہ ہوا ہم نے دیکھا نہ کوئی ایسا رفیق، جو پس مرگ بھی جدا نہ ہوا ہم نے دیکھا نہ کوئی ایسا رفیق، وہ امامت کا مستحق ٹھہرا، یعنی سب لائقوں سے بڑھ کے لائق، اس کی فطرت وفا کا آئینہ، اس کا انداز انتہائی شفیق، اس کا انداز انتہائی شفیق۔ اور مجھ گرفتار عشق حیدر کو، مجھ گرفتار عشق حیدر کو حب صدیق کی بھی ہے توفیق۔ کیا بات ہے، میرے ایمان کی حشر میں فاضل، کاش صدیق بھی کریں تصدیق۔ آمین کہہ دیجئے سب۔ اور 22 جمادی الثانی آپ جانتے ہیں کہ یوم وصال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج وہ تاریخ گزری ہے۔ اس تذکرے کو عام کریں، ان کی فضائل و مناقب بیان کریں، آخر میں منقبت کا نذرانہ عزیر عزیزی بندگی پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صداقت کا نشان صدیق اکبر، صداقت کا نشان صدیق
اکبر حقیقت کی زبان صدیق اکبر حقیقت کی زبان صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر نبی کا رازداں صدیق اکبر نبی کا رازداں صدیق اکبر اور خدا نے عظمتیں وہ ان کو بخشی خدا نے عظمتیں وہ ان کو بخشی زمین پر آسمان سے صدیق اکبر زمین پر آسمان سے صدیق اکبر اور کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا نہ اب تک ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں آقا وہاں صدیق اکبر جہاں آقا وہاں صدیق اکبر نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر صداقت کا نشان صدیق اکبر حقیقت کا بیان صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر نبی کا رازداں صدیق اکبر